بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ عامر صاحب کے ساتھ سورج آپ کی نشست کو لے کر حاضر خدمت ہیں۔ آغاز کرتے ہیں۔ ہم سب شکریہ آپ کے وقت کا۔ ہم سب آج میں ایک ایسے موضوع پر آپ سے گفتگو کا آغاز کرنے جا رہا ہوں جس پر بات سننے کے لیے مسلمان بالعموم تیار نہیں ہوتے۔ ان کی ایسی جذباتی وابستگی ہے اپنے مواقف سے کہ ایک لفظ سننے کو تیار نہیں ہوتے، یہاں تک کہ جب اس موضوع پر بات کی جائے تو پھر آپ کی اپنی پگڑی پونجی بھی سر بازار نیلام ہو جاتی ہے، آپ کی نیت محرکات کو بھی چیلنج کیا جاتا ہے اور کہا جاتا ہے کہ یہ تو عالمی استعمار کے ایجنٹ ہیں، وہ مغرب کی دریوزہ گری کر رہے ہیں اور ان کی ہمدردی لے کر مسلمانوں کو ان کے آگے جھکانے کی کوشش کر رہے ہیں۔ ان کے یہاں سے مسلمانوں کی عظمت رفتہ کی بازیافت، ان کی غیرت، حمیت، ان کی سربلندی کا جذبہ، یہ سب کچھ مان پڑ چکا ہے اور یہ اصل میں اعلی کار ہیں۔ لیکن اس سے قطع نظر کہ کوئی کیا کہتا ہے، میں حقیقت میں چاہتا ہوں کہ مسلمانوں کو آپ جیسا صاحب علم جو دین کے عوارف سے متعارف کراتا ہے، اس موضوع پر بھی کھل کر بات کرے اور سننے والے اگر جن کے اندر کوئی صحیح متبع پائی جاتی ہے وہ سنیں گے اس بات کو اور آپ اپنا حق اس میں ادا کریں۔ سچی بات، کھری کھری بات پوچھوں گا میں آپ سے۔ اس وقت دنیا کا جو ورلڈ آرڈر ہے اس میں سب سے بڑی سپر پاور امریکہ ہے۔ امریکہ کو بطور سپر پاور ماضی کے تناظر میں رکھ کر کے عالمی سطح پر جو فاتحین سپر پاورز رہیں، آپ کیسے دیکھتے ہیں؟ اور اس وقت مسلمانوں کے حق میں جو یہ سپر پاور ہے، کیا بہتر ہے کہ ہم اب اس کے ساتھ چلتے ہوئے، اس کے ساتھ مینج کرتے ہوئے اپنی زندگی، اپنی خود مختاری، اپنی جو دینی تعبیرات ہیں ان پہ عمل درآمد کر سکتے ہیں، یا اس سپر پاور کا خاتمہ ہی ہمارے جو دینی اہداف ہیں ان کے ساتھ جڑا ہوا ہے؟ اس میں بنیادی بات وہ ہے جو آپ نے آخر میں فرمائی ہے، سپر پاور کا خاتمہ یا اس کا اپنے منصب پر برقرار رہنا، اس کے فیصلے میں یا آپ نہیں کرتے، یہ فیصلے اللہ تعالیٰ کرتا ہے۔ دنیا میں جو کچھ بھی اقتدار ملتا ہے وہ اللہ کے قانون کے مطابق ملتا ہے۔ میں نے بارہا توجہ دلائی ہے کہ ریاست یا ریاست کا نظم یہ انسان کی ضرورتوں سے پیدا ہوا ہے۔ میں اگر کمزور ہوں، ضعیف ہوں، کسی محلے میں رہتا ہوں، وہاں میری عزت، آبرو، مال لوگوں کی نگاہ میں ہے، اس کی طرف بعض اوباش لوگ ہاتھ بڑھاتے ہیں تو میں دائیں بائیں دیکھوں گا کہ میری کوئی مدد کرنے والا ہے۔ اس طرح کی صورتحال مجھے، آپ کو، بعض اور کمزور لوگوں کو بھی پیش آ سکتی ہے۔ اس میں اگر کوئی ایسا شخص جس کے پاس طاقت ہو، جو دوسروں کو ہاتھ پکڑ کے زیادتی سے روک سکتا ہو، اس طرح کا کوئی شخص آگے بڑھے اور آگے بڑھ کر اس محلے میں نظم قائم کر دے تو ہم میں سے ہر شخص اس کا شکر گزار ہوگا۔ یہ قوت کے ذریعے سے نظم قائم کرنا ہے۔ ریاست کی بنائی اسی ضرورت سے پڑی، یعنی جو ریاست ہم قائم کرتے ہیں، جس میں اس وقت مثال کے طور پر ہمارا اپنا ملک ہے، وہاں کچھ لوگ ہیں جو حکومت کر رہے ہیں۔ ان لوگوں کے پاس وہ قوت ہے جس کی بنیاد پر ہم ان سے توقع کرتے ہیں کہ وہ ہمیں امن فراہم کریں گے۔ تو یہی چیز ہے نا جو ان کو تسلیم کرنے پہ آمادہ کرتی ہے۔ بارہا ایسا ہوتا ہے کہ ہم ان کی 10 خرابیاں گنوا دیتے ہیں، ان کے بعض اقدامات سے اتفاق نہیں کرتے۔ ہمارے ملک میں اس کو تعبیر کرتا ہوں کہ فوج کی دستوری حکومت قائم ہے، ہم اس پر نقد کرتے رہتے ہیں اور بارہا یہ کہتے ہیں کہ اس کو تبدیل ہونا چاہیے، یہاں ایک باقاعدہ نظم پیدا کرنا چاہیے، وہ آمریت پر مبنی ہو، بادشاہت پر مبنی ہو یا جمہوریت پر مبنی ہو۔ جمہوریت کو ہم باوجود ترجیح دیتے ہیں اور اس کے حق میں ہی بات کرتے ہیں، لیکن جو قوت ہم نظم قائم رکھے ہوئے ہے، ظاہر ہے کہ اس سے ہزار اختلاف کے باوجود بھی ہم اس کے ساتھ معاملہ کرنے پر مجبور ہیں، بلکہ یہ کہتے ہیں کہ معاملہ ہونا چاہیے، کیونکہ یہ اسی قوت کے بلبوتے پر نظم اور امن و امان کے قیام کی ضمانت دی جا سکتی۔ تو جو چیز ایک مملکت میں، ایک خطے میں، ایک علاقے میں ہماری ضرورت ہے اور اللہ تعالیٰ نے اس کے اسباب خود انسان کی اپنی فطرت میں رکھ دیے ہیں، اس کا ظہور ہو جاتا ہے۔
اس وقت بھی دیکھ لیں، مذاہب کے اختلاف کے باوجود، نقطہ نظر کے اختلاف کے باوجود، رنگ و نسل کے اختلاف کے باوجود دنیا میں بتایا جاتا ہے نا غالباً 193 کے قریب ممالک اس وقت اقوام متحدہ کے رکن ہیں، ان سب میں حکومتیں قائم ہیں۔ ان حکومتوں کو اچھی ہو یا بری لوگ قبول کیے ہوئے ہیں، بادشاہتیں ہیں جن میں کوئی آواز بھی نہیں نکال سکتا۔ یعنی یہ جو گفتگو ہم کر رہے ہیں یہ ہم بہت سے مسلمان ملکوں میں بیٹھ کے نہیں کر سکتے، اس کے باوجود ان حکومتوں کو تسلیم بھی کیا جاتا ہے، ان کے ساتھ خیر خواہی کا جذبہ بھی رکھا جاتا ہے، اور اس کے ساتھ اس کے مواقع بھی تلاش کیے جاتے ہیں کہ ان کو بہتر کیا جا سکے، لیکن نظم کی نفی نہیں کی جاتی کسی حال میں بھی۔ اور ہمارے دین نے بھی ہم کو یہی تعلیم دی ہے۔ اگر آپ قرآن کا مطالعہ کریں، حدیث کا مطالعہ کریں، جو کچھ روایات ہمارے پاس رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کے دور کی ان کا مطالعہ کریں تو بار بار کیا کہا گیا ہے؟ یہ کہ تم اس نظم کو قائم رکھو گے، اس کے ساتھ جڑے رہو گے۔ فرمایا ہے کہ علیکم بالجماع، جو نظم اجتماعی بھی سیاسی سطح پر قائم ہو جائے تم اس سے الگ نہیں ہوگے۔ یہاں تک کہا ہے کہ اگر کچھ لوگ افتراق پیدا کریں اور اپنی اپنی ٹولیوں کے ساتھ اٹھ کھڑے ہوں اور اس نظم کو درہم برہم کرنا چاہیں جو اس وقت قائم ہو گیا ہے، اس سے اختلاف ہوگا، ہزار اختلاف کے باوجود اس سے وابستہ رہو، اور اس طرح کے لوگ جو انقلاب کے نعرے لے کر اٹھیں ان کی بات پر کان نہ دھرو۔ یہاں تک کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، بڑی مشہور روایت ہے نا جس میں یہ کہا ہے کہ مسلمانوں کے نظم اجتماعی کے ساتھ لگے رہو۔ جب پوچھا گیا کہ اگر وہ نہ ہو اور مختلف لوگ اپنی دعوت دیں تو فرمایا جنگل میں جا کر کسی درخت کی جڑیں چبا کر زندگی بسر کر لو، لیکن نظم سے الگ ہونے کا کوئی تصور نہیں ہے۔ اسی طرح کا نظم جو ہم اپنی ایک مملکت میں قائم کرتے ہیں، ایک ریاست میں قائم کرتے ہیں، یہ عالمی سطح پر بھی ہمیشہ قائم رہتا ہے، اور جس طرح وہاں یہ ایک ضرورت ہے اس طرح یہاں بھی ایک ضرورت ہے۔ وہاں یہ کس بنیاد پر ہماری ضرورت بنتی؟ اس بنیاد پر کہ اگر یہ نظم قائم نہ ہو، مثال کے طور پر خدا نخواستہ خاکم بداں ہماری فوج میں انتشار پیدا ہو جائے ہمارے اپنے ملک میں، تو اس کے بعد ملک کو قائم رکھنا ممکن نہیں ہوگا، پھر انارکی پیدا ہو جائے گی، اس کے نتیجے میں لوگوں کی جان مال آبرو کو خطرات لاحق ہو جائیں گے۔ تو اس حقیقت کو تسلیم کر کے ہم تنقید کرتے ہیں، ہم اس کو بہتر کرنے کی صحیح کرتے ہیں، یعنی موافقت بھی ہے اور نقد و نظر بھی ہے۔ یہ کیوں ہے؟ اس لیے کہ وجود ناگزیر ہے، وہ وجود اگر ختم ہو گیا تو پھر اس کے متبادل کی حیثیت یہ نہیں ہوگی کہ جمہوریت پیدا ہو جائے گی یا بڑی آزادی ہمیں حاصل ہو جائے گی یا اس میں انصاف ہو جائے گا یا قانون کی حکمرانی ہو جائے گی، انارکی ہو جائے گی۔ اور انارکی اختلال یہ کیا ہے؟ فساد۔ یہ آپ جانتے ہیں کہ فساد کی سزائیں کتنی غیر معمولی ہیں جو قرآن میں بیان ہوئی۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کو فساد اس درجے نامرغوب ہے، اللہ اس کو پسند نہیں کرتے۔ فساد میں لوگوں کی جان مال آبرو کو خطرات لاحق ہو جاتے ہیں، تو یہ اس مملکت کے اندر رہنے والے انسانوں کا معاملہ ہے۔ وہ کون سے لوگ ہوتے ہیں جن سے خطرہ ہوتا ہے؟ جن کے پاس کسی نہ کسی نوعیت کی طاقت ہوتی ہے، کبھی جسمانی طاقت، کبھی جتھے کی طاقت، کبھی ہتھیار کی طاقت، منصب کی طاقت، کبھی منصب کی طاقت۔ وہی لوگ ہیں ان کا ہاتھ پکڑنے کی ضرورت ہوتی ہے، وہ لوگوں کے ساتھ کوئی زیادتی نہ کریں، ان پر ظلم نہ کریں۔ اس کے لیے ہم بری حکومتوں کو بھی گوارا کرتے ہیں، یعنی یہ نہیں کہتے کہ بری حکومت ہونی ہی نہیں چاہیے سرے سے، ہم یہ کہتے ہیں کہ حکومت کو اچھا بننا چاہیے۔ یعنی اگر چین میں جیسے کہ ایک منظم آمریت ہے یا عرب میں جیسے کہ مختلف بادشاہتیں ہیں، تو وہ بھی لازماً گوارا کی جائیں گی اگر ان کی بہتری کی کوئی صورت نکلے تو کیا کہنے ہیں، لیکن اگر اس کے مقابل میں انارکی ہی ہے تو اسے کبھی قبول نہیں کیا جاتا۔ تو اسی طرح کی صورتحال جس وقت دنیا میں مملکتیں قائم ہو جاتی ہیں، میں نے عرض کیا نا کہ 193 یا اس سے زیادہ ملک قائم ہیں، ان کے پاس افواج ہیں، ان کے حکمران ہیں، ان میں سے کسی کا دماغ خراب ہو سکتا ہے۔ کہ ہم دیکھ رہے ہیں نا کہ جب اسرائیل کے پاس ایک بڑی طاقت آ گئی ہے تو وہ کس طرح کی زیادتیاں کرتا ہے، کس طرح بعض اوقات دنیا کے فیصلوں کو رد کر دیتا ہے، کس طریقے سے اقوام متحدہ کی قراردادوں کی پرواہ نہیں کرتا، کس طرح کی نسل کشی اس نے شروع کر رکھی ہوئی ہے، سب ہو جاتا ہے۔
اس کا مطلب یہ ہے کہ جو خطرات افراد سے، گروہوں سے، جماعتوں سے کسی مملکت کے اندر ہوتے ہیں، اگر نظم موجود نہ رہے تو وہ سب لوگ اٹھیں گے اور اٹھ کر پھر وہ شہروں کو اور آبادیوں کو تاراج کر ڈالیں گے۔ اسی طرح کا معاملہ ان مملکتوں کا بھی ہے۔ ان مملکتوں کے پاس بھی قوت آ جاتی ہے۔ جب قوت آ جاتی ہے ان میں سے کوئی بھی اوباشی پر اتر سکتا ہے۔ اس کے لیے یہ ضروری ہوتا ہے کہ کوئی عالمی نظم رہے۔ چنانچہ بڑی بڑی سلطنتیں پہلے قائم ہوتی تھیں اس مقصد کے لیے، اور ان سلطنتوں سے یہ توقع کی جاتی تھی کہ وہ اس طرح کی سرکشی کرنے والی قوتوں کو لگام دیے رکھیں۔ عالمی نظم بھی اسی طرح انسانیت کی ضرورت ہے جس طرح سے ایک مملکت یا ایک ریاست کا نظم انسانیت کی ضرورت ہے۔ تو اس سے پہلے کے زمانے میں ہم جانتے ہیں کہ مملکتوں کا اندرونی نظم بھی قوت سے قائم ہو جاتا ہے۔ یعنی اگر کسی شخص نے اتنی قوت بہم پہنچا لی ہے کہ وہ پانی پت کے میدان میں ابراہیم لودھی کو شکست دے دیتا ہے تو پھر وہ ہندوستان کا بادشاہ بن جائے گا، اور لوگ شکر ادا کرتے تھے کہ اس کے نتیجے میں امن ہوگا، قانون کی حکمرانی ہوگی، کوئی ہماری سنی جائے گی، کوئی ہمارے ساتھ زیادتی کرے گا تو اس کا ہاتھ پکڑنے والا کوئی ہوگا۔ اس میں شبہ نہیں ہے کہ اس موقع پر بھی بہت سی چیزیں تھیں جو قابل تنقید ہوا کرتی تھی۔ تو جس طرح ہماری اپنی حکومت جو ہمارے اپنے ملک میں قائم ہوتی ہے، ہمارے بھائی قائم کرتے ہیں، اس کے لیے ادارے بنائے جاتے ہیں، ان پر تنقید بھی ہوتی رہتی ہے اور ان کے قیام اور بقا کے لیے دل سے دعا بھی کی جاتی ہے، کیونکہ اسی قیام اور اسی بقا پر اصل میں خود ہمارے قیام و بقا کا انحصار ہوتا ہے۔ جیسے قرآن مجید نے کہا ہے نا کہ لوگوں کا مال اصل میں قیام للناس ہے، اسی پر دنیا چل رہی ہے۔ تو اسی طرح سے نظم حکومت بھی قیام للناس ہے، اسی پر ہمارے بقا کا انحصار ہوتا ہے۔ بحیثیت مجموعی یہ زیادہ بڑا خطرہ ہے کہ اگر مملکت کوئی اوباشی پر اتر آئے، حدود سے تجاوز کر لے۔ ہم کہتے ہیں نا کہ یہ فلاں مملکت یا فلاں جگہ کی فوج یا فلاں جگہ کے حکمران یہ تو بالکل بدمعاش ہو کے رہ گئے ہیں، یہ نسل کشی پر اتر آئے ہیں۔ یہ آپ کو یاد ہوگا بوسنیا میں کیا صورتحال پیدا ہو گئی تھی۔ ایسے موقعوں پر ایک عالمی نظم چاہیے، اور عالمی نظم یہ آسان نہیں ہوتا کہ لوگوں کو آمادہ کیا جائے، وہ قائم ہو جائے۔ تو پہلے کیا ہوتا تھا، جس طرح مملکتوں کے اندر قوت ہی فیصلہ کرتی تھی، اسی طریقے سے بڑے فاتحین بڑی سلطنتیں قائم کر کے یہی خدمت انجام دیتے۔ یہ اللہ تعالیٰ کا بنایا ہوا قانون ہے۔ اس گفتگو سے یہ مطلب نہ لیا جائے کہ میں یہ کہہ رہا ہوں کہ ان سلطنتوں کو غلطیوں سے پاک قرار دے دیا جائے، ان کے نظم کو کوئی مثالی چیز سمجھ لیا جائے۔ اس کی بہتری کی بات ہوگی، وہ اگر شورا پر قائم نہیں ہے یا مشورے پر قائم نہیں ہے، یا اس میں لوگوں کی رائے سلب کر لی جاتی ہے، یا اس میں ان کے خلاف کوئی زیادتی ہوتی ہے، یا قانون کی حکمرانی نہیں ہوتی، تو ان سب چیزوں پہ تنقید ہوگی۔ میں نے بارہا یہ کہا ہے کہ دنیا میں بہت سی سیاسی اقدار ہیں جو ہم سب کے لیے آئیڈیل ہونی چاہیے، یعنی ہم ان کو حاصل کرنے کی جدوجہد کریں، وہ تو ہم کریں گے، لیکن اس قیمت پر نہیں کہ انارکی پیدا ہو جائے، اس قیمت پر نہیں کہ لوگوں کی جان مال آبرو خطرے میں آ جائے۔ یہی وجہ ہے کہ جان مال آبرو کو خطرہ لاحق ہو جائے یا کوئی گروہ یہ خطرہ پیدا کرنے کی کوشش کرے تو قرآن مجید اس کو کہتا ہے یسعون فی الارض فسادا۔ اب یہ فساد پر آمادہ ہو گئے، اور فساد پر آمادہ لوگوں کے دین ایمان بھی نہیں دیکھے جاتے، تو ان کے بارے میں یہ کہا ہے کہ یقتل، عبرتناک طریقے سے ان کو قتل کر دیا جائے۔ یہ سب اسی اصول پر ہے۔ دنیا میں جو بڑی قوتیں ہیں وہی دنیا کا نظم قائم کیے ہوئے تھے، وہ میری پسندیدہ بھی ہو سکتی ہیں، ناپسندیدہ بھی ہو سکتی ہیں۔ جیسے کیا میں بادشاہت کو پسند کرتا ہوں؟ نہیں پسند کرتا، لیکن اگر میں مثال کے طور پر عرب ممالک کا باشندہ ہوں تو مجھے کیا کرنا چاہیے؟ یعنی وہاں اپنی عزت، آبرو، مال جان کی حفاظت کے لیے مجھے انہی حکومتوں کی طرف دیکھنا ہے، انہی کی خیر خواہی کی دعا کرنی ہے۔ اگر کوئی بات ان پر نقد میں بھی کہنی ہے تو یہ سوچ سمجھ کر کہنی ہے کہ اس کا نتیجہ کیا نکلے گا۔ وہاں پر رہنے والے لوگوں سے مل کے دیکھ لیجیے، ان میں بڑے دانشور بھی ہوں گے، علماء بھی ہوں گے، ان میں بڑی اہمیت رکھنے والے بھی ہوں گے، اور ان میں ایسے لوگ بھی ہوں گے کہ جو پوری طرح یقین رکھتے ہیں کہ یہ حکومتیں یا بادشاہتیں یہ کوئی مثالی چیز نہیں ہے،
اس کے باوجود وہ ان کے وفادار بھی رہیں گے، قانون کی پابندی بھی کریں گے، ان کے خیر خواہ بھی ہوں گے اور دعا بھی کریں گے کہ اللہ تعالیٰ ان کو بہتر ہونے کی توفیق۔ تو اسی طرح کی صورتحال دنیا بھر میں قائم تھی، اور جو بڑی طاقتیں نکلی ہمیشہ نکلتی رہی ہیں۔ اسکندر بھی نکلے گا اور اسی طرح سے خالد بن ولید بھی نکلے گا۔ بڑی طاقتیں ہمیشہ یہ نظم قائم کرنے کے لیے سلطنتوں کو وجود پذیر کر دیتی ہیں۔ اس میں اگر ظلم ہو، عدوان ہو، زیادتی ہو، جیسے کہ اس وقت بھی بعض جگہوں پر ہمیں ظلم کی اطلاعات ملتی رہتی ہیں، اس پر نقد کیا جاتا ہے، اس کی اصلاح کی بھی کوشش کی جاتی ہے، لیکن جواب میں ہمیشہ استدلال کیا ہوتا ہے؟ یہی کہ ہم اپنی مملکت میں قانون کی حکمرانی قائم رکھنا چاہتے ہیں، نظم قائم رکھنا چاہتے ہیں، کوئی انتشار یا اختلال پیدا نہیں ہونے دینا چاہتے۔ یہ بڑی سلطنتیں دنیا میں موجود تھیں، برطانیہ عظمیٰ موجود تھا، اسی طرح امریکہ ایک بڑی سلطنت بن چکا تھا، خود انہوں نے آزادی کی جنگ لڑی تھی۔ یہ معلوم ہے کہ کس طرح سے ہجرت کر کے آئے، اس ملک کو جو بر اعظم کی طرح ہے آباد کیا، جو دو حصوں میں تقسیم ہو گئے۔ ایک نے اپنا تعلق اپنی پرانی سلطنت سے قائم رکھا، اب بھی قائم ہے، یعنی اگرچہ وہ علامتی ہے لیکن قائم ہے، اور دوسرے کے ہاں ایک نیا نظم، نئی دنیا وجود میں آئی۔ جان لاک کے فلسفے میں جو آزادی، حریت، ریاست، اس کے نظم کے بنیادی مقدرات تھے، ان سب کو سامنے رکھ کے ایک دستور بنایا گیا، اور دنیا میں اس طرح کوئی نئی اقدار پیدا ہوئی۔ ان نئی اقدار کا منبع بنا ہے امریکہ، جو سیاسی اقدار نئی ہے، جن میں جمہوریت ہے، جن میں قانون کی حکمرانی ہے، جن میں اسی طرح انسان کی آزادی، اس کی رائے کی آزادی، مذہب پر عمل کرنے کی آزادی، اور اس طرح کی بہت سی غیر معمولی اور اچھی اقدار ہیں۔ یہ اقدار باقی دنیا میں بھی آہستہ آہستہ لائی گئی ہیں۔ مغربی قوموں نے بھی زیادہ تر ان اقدار کو اپنایا ہے، اختیار کیا ہے، بڑے فلسفیوں نے ان کی تبلیغ کی ہے، خود ہمارے ہاں اس کے غیر معمولی اثرات ہوئے ہیں۔ تو یہ بڑی طاقتیں اس وقت دنیا میں اپنی قوت کی بنیاد کے اوپر غلبہ پا چکی تھی، یعنی مسلمانوں کی جو تین بڑی سلطنتیں تھیں وہ بھی اسی طرح ایک زمانے میں نظم قائم کیے ہوئے تھے۔ سلطنت عثمانیہ تھی، ایران کی صفوی سلطنت تھی، اور ہندوستان کی مغلیہ سلطنت تھی۔ اسی اصول پر نظم قائم کیے ہوئے تھے، کوئی جمہوری اصولوں پر تو وہ کام نہیں کر رہی تھی، اپنے مخالفین کے ساتھ بہت سخت رویے بھی اختیار کرتی تھی، ان کے ہاں جنگ و جدال کی نوبت بھی آتی رہتی تھی، آپس میں بھی خلفشار ہوتا رہتا تھا۔ اس سب کچھ کے باوجود وہ سلطنتیں ایک رحمت ہی سمجھی جاتی تھیں کہ ان کی وجہ سے مسلمانوں کا نظم قائم ہے دنیا میں، اور وہ عزت اور وقار کے ساتھ دوسری قوموں سے بات کر سکتے ہیں۔ 17ویں صدی کے بعد یہ صورتحال تبدیل ہونا شروع ہوئی، اور مغربی قوموں سے بڑی سلطنتیں پیدا ہونا شروع ہو گئی۔ معلوم ہے کہ برطانیہ عظمیٰ کے بارے میں یہ کہا جاتا تھا کہ ایک جزیرے سے ایک قوم اٹھی اور اس کی سلطنت میں اب سورج غروب نہیں ہوتا، اتنی بڑی سلطنت، وہ بھی قوتی کے بلبوتے پر قائم ہوئی تھی۔ تو پہلی دوسری جنگ عظیم نے ان سلطنتوں کے بڑے لوگوں کو یہ سجایا، اور پھر بڑے فلسفی بھی پیدا ہوئے، اور انسان کی حریت اور اس کے آداب بھی۔ تو یہ پہلی مرتبہ تاریخ میں ہوا کہ عالمی سطح کا ایک نظم بنایا گیا، جس کو ہم پہلے جمعیت اقوام کی صورت میں دیکھتے رہے، اور بعد میں وہ اقوام متحدہ کی صورت اختیار کر گیا۔ جو نئے اقدار پیدا ہوئے تھے، یا نئے سیاسی تصورات پیدا ہوئے تھے، یا جن چیزوں کی اصلاح کی ضرورت محسوس کی گئی، یا دنیا نے پیچھے بڑی سلطنتوں کے تجربات سے جو کچھ سیکھا، اور انسان ایسے ہی سیکھتا ہے، ان سب کو سامنے رکھ کر وہ اصول، وہ قاعدے، وہ کنونشن اور وہ بین الاقوامی قانون آہستہ آہستہ بننا شروع ہوا، جس کے تحت اس وقت دنیا زندگی بسر کر رہی ہے۔ اب اگر اس لحاظ سے آپ پیچھے مڑ کے دیکھیں گے تو مجرد قوت کے مقابلے میں ظاہر ہے کہ قانون کو بڑی حد تک ملحوظ رکھنے والے، قانون کی پابندی کرنے کے لیے بعض حالات میں مجبور بڑے ملک، اور ایک دوسرے کی طرف بھی دیکھنے والے کہ اگر ہم نے کوئی غلط اقدام کیا تو اس کے نتائج کیا نکلیں گے، اور ایک نظم کے تحت یا بعض اقدار کے تحت گفتگو کرنے والے ملک اس وقت بھی دنیا پر حکومت کر رہے ہیں۔ یہ معلوم ہے کہ اقوام متحدہ میں انسانی حقوق کا ایک منشور بنایا گیا، یہ معلوم ہے کہ بہت سے ادارے دنیا کی قوموں کی مدد کرنے کے لیے بنائے گئے، ایک ایسا نظم قائم کرنے کی صحیح کی گئی جس میں دنیا کی بڑی طاقتوں میں کم سے کم محاربت ہو،
یعنی وہ ایک دوسرے کے ساتھ مل بیٹھ کے اپنے معاملات طے کر لیں، تو پہلی دوسری جنگ عظیم کے تجربات، پچھلی قوموں کے تجربات، جو اس سے پہلے فتوحات کی بنیاد پر سلطنتیں بنتی تھیں، ان کے تجربات، ان سب کو سامنے رکھ کر یہ موجودہ دنیا کا نظم بنا ہے۔ میں نے عرض کیا کہ اس میں بھی ہزار خامیاں گنوائی جا سکتی ہیں، اس میں خلاف ورزیاں بھی ہوتی ہیں اور ہوئی ہیں دنیا میں۔ بعض خلاف ورزیاں بڑی تکلیف دہ خلاف ورزیاں ہیں، ان پر انسان کا ضمیر ملامت کرتا ہے کہ یہ کیا چیز ہے، انسان کو ایسے نہیں کرنا چاہیے تھا۔ بڑا مشکل ہے کہ جو باہمی محاربت ہوتی ہے اس میں بعض چیزوں کی حقیقی مدافعت کی جا سکے۔ مثال کے طور پر جس طرح کا ایک اقدام عراق کے خلاف ہوا، اس کو دنیا کے ضمیر نے کبھی قبول نہیں کیا، یا جس طرح سے اسرائیل قائم کیا گیا اس کے بارے میں بھی 10 اعتراضات ہیں۔ یہ تو ٹھیک ہے کہ فاتحین نے ایک فیصلہ کر لیا اور وہ ایک قوم کو لے آئے، لیکن کیا اس طرح سے یہ فیصلہ ہونا چاہیے تھا؟ اس طرح سے ایک دوسری قوم کے لیے یہ مسئلہ پیدا کر دینا چاہیے تھا کہ اس کے لیے جینے مرنے میں انتخاب کا سوال پیدا ہو جائے؟ یہ بہت سی چیزیں ہیں جو قابل اعتراض ہیں، رہیں گی، ان پر گفتگو ہوتی رہے گی، لیکن اگر تقابل میں رکھ کے دیکھیں گے بالکل واضح ہو جائے گا کہ دنیا نے بہتری کی طرف سفر کیا ہے۔ اس میں قوانین بنے ہیں، ضابطے بنے ہیں، ایک دوسرے کے ملک میں آنے کے لیے راستے کھلے ہیں، لوگوں کے حقوق کو قانون کی سطح پر مانا گیا ہے، اور یہ ماننے کا عمل عالمی سطح پر بعض قوانین ضابطوں میں ڈھل گیا ہے، جنگوں کے قوانین بنائے گئے ہیں، قیدیوں کے تبادلے کے لیے بہت سے قانون بنے ہیں، مالی معاملات کے ایک دوسرے تک پہنچانے کے قوانین بنے ہیں، جو ملک پیچھے رہ جائیں ان کو اٹھانے کے لیے بعض قوانین ہیں۔ ہر جگہ بہت سی خامیاں، ایسے ہی جیسے ہمارے ملک میں بہت سی خامیاں، ہمارے دستور میں بہت سی خامیاں ہیں، اس کے تحت بننے والے قوانین میں بہت سی خامیاں ہیں، لیکن انتخاب کس چیز میں ہے؟ اس میں کہ ایک بے رحم طاقت جس کی اپنی ثوابدیدی جو کچھ ہو وہ اچھی ہو تو کچھ اچھا ہو جائے، اس میں کوئی احمق کسی وقت غلبہ پا لے تو کوئی اس کا ہاتھ پکڑنے والا نہ ہو۔ یہ پہلی دنیا کا نظم تھا۔ کیا اس کے مقابلے میں کہ ہم پیچھے گئے ہیں یا آگے آئے ہیں؟ میرے نزدیک ایسے دیکھنا چاہیے معاملات۔ بڑی خوبصورتی سے اور بڑے شاندار انداز میں، یہ سمیق دقت نظر سے آپ نے تجزیہ کیا ہے، بڑا ہوش ربا اور بڑا لوگوں کے لیے اس میں سیکھنے سمجھنے کا سامان ہے۔ کبھی بھی معاملات کو اس زاویے سے نہیں دیکھا جاتا تھا جس طرح سے آپ نے بات بتائی۔ اچھا ہم سب، میں جب غور کرتا ہوں اس بات پہ کہ تاریخ کے اندر جو فاتحین تھے، جو عالمی قوتیں تھیں، سپر پاورز تھیں، 4 چیزیں ہیں جو ان کے یہاں موجود تھیں اور 4 چیزیں ہیں جو آج کی سپر پاور میں ہمیں نظر نہیں آتی۔ یعنی یہ کبھی نہیں ہوا تاریخ میں کہ سپر پاور کہیں پر حملہ کرنے کا یا قبضہ کرنے کا سوچے تو اس کو کسی کی اجازت لینی پڑے یا عالمی سطح پر منوانا پڑے کہ میں یہ کر سکتا ہوں۔ آج کے دور میں کوئی عالمی طاقت قبضے کی بنیاد پر کسی دوسرے ملک میں نہیں جا سکتی، اس کو باہر کے وہاں سے واپس جانا پڑے گا۔ دوسری چیز، مذہبی آزادی، کہا جاتا تھا الناس علی دین ملوکہم، بادشاہوں کے مذہب پر ہوتے ہیں، اگر اس کو فالو نہیں کر رہے تو سیکنڈ گریڈ سٹیزن ہیں، ذمہ کے طور پہ رہ رہے ہیں۔ آج کے دور کی سپر پاورز کے ملکوں میں رہ کر آپ اپنے مذہب پر پورے طریقے سے عمل درآمد کر سکتے ہیں اور اس میں کوئی قدغن آپ پر واقع نہیں ہوتی۔ ماضی کی جو سپر پاورز تھیں ان میں کبھی یہ نہیں ہوتا تھا کہ آپ ان کے ملکوں میں ہجرت کر کے چلے جائیں اور ان میں برابری کی سطح پر نظم حکومت کا حصہ بن جائیں۔ آج کی سپر پاورز میں نہ صرف یہ کہ آپ ان ملکوں میں آ سکتے ہیں، ان کے انتخابی نظام کا حصہ بن سکتے ہیں، یہاں تک کہ ان کے صدر وزیر اعظم ان کے بادشاہ بن سکتے ہیں۔ سپر پاور کا نظام اپنے ہاتھ میں ہم نے خود برطانیہ میں دیکھا، اس وقت وہاں پر ایک انڈین جو ہیں وہ بن چکے ہیں، یہاں پر بھی نائب صدر انڈین ہیں۔ اور چوتھی چیز تھی کہ آپ تنقید کر سکتے ہیں، آپ کو یہ حق ملتا ہے فریڈم آف ایکسپریشن، اور آپ کو اظہار، ان کے ملکوں میں کھڑے ہو کے آپ احتجاج کرتے ہیں اور ان کو جواب دہ ٹھہراتے ہیں۔ اپنے اس پس منظر میں رکھ کر نہ کوئی مجھے آپ سے کوئی سویپنگ اسٹیٹمنٹ مطلوب ہے، نہ کوئی تائید، نہ کوئی مدح سرائی، لیکن مسلمان ہمیشہ تاریخی عمل کے ہم نے دیکھا کہ مخالفت میں کھڑے ہوتے ہیں۔ کیا یہ بات ٹھیک ہے کہ ماضی کی ان سپر پاورز کو سامنے رکھ کے امریکہ کے مظالم اپنی جگہ ابو غریب جیل سے لے کر گوانتانامو بے تک اور عراق پر حملے سے لے کر ویتنام میں مظلوم لوگوں کے قتل تک، ہیروشیما میں نان کمبیٹنٹس پہ حملے تک، ماضی کے مقابلے میں کمپیریٹیولی امریکہ ایک مہذب سپر پاور ہے؟ یہ میں نے عرض کیا ہے کہ موجودہ زمانے میں نہ صرف یہ کہ قوتیں مہذب ہوئی ہیں، قانون کی پابند ہوئی ہیں، عالمی نظم نے بہت سے قاعدے ضابطے بنا دیے ہیں، ایسی مجالس وجود میں آ گئی ہیں جن کے اجلاس بلائے جا سکتے ہیں، جن کی طرف رجوع کیا جا سکتا ہے۔ سلامتی کونسل کا ادارہ معمولی ادارہ نہیں ہے،
اگر آپ غور کر کے دیکھیں تو اس میں بعض ایسی چیزیں مان لی گئی ہیں جس میں اقدام بھی کیا جا سکتا ہے مختلف ریاستوں کے خلاف اگر وہ حدود سے تجاوز کر رہی ہوں، تو یہ بہت کچھ ہے۔ 1928 کے بعد ہی دنیا میں یہ بات مانی گئی ہے، اور وہ بھی بتدریج مانی گئی ہے کہ اب کسی قبضے کو کوئی تقدس حاصل نہیں ہے۔ پہلے تو یہ ہوتا تھا کہ آپ نے ایک علاقے پر قبضہ کر لیا، وہ آپ کا ہے، آپ اس کے مالک ہیں، لیکن اس اصول کو ختم کر دیا گیا۔ کم سے کم اصول کی سطح پر قبضے اب بھی ہوتے رہتے ہیں، تجاوزات اب بھی ہوتے ہیں، اور بڑی قوتیں اب بھی بعض موقعوں پر تجاوزی کرتے ہیں۔ مثلا ہمارے ملک میں کیا ہم نہیں جانتے کہ ریاست کا نظم بھی قائم ہے، عدالتیں بھی قائم ہیں، سپریم کورٹ بھی موجود ہے، اس کے باوجود لوگ اٹھا لیے جاتے ہیں؟ ہم نہیں جانتے، روز ہم ان کا نوحہ پڑھتے رہتے ہیں۔ یہ کوئی جائز کام ہے؟ کیا ہم نہیں جانتے کہ ہمارے ہاں بلوچستان میں کیا صورتحال ہے؟ وہاں کے لوگوں سے ذرا بات کر کے دیکھیے، اندازہ ہو جائے گا۔ تو ہر جگہ ظلم، ستم، حدود سے تجاوز ہوتا ہے۔ اس کی وجہ کیا ہوتی ہے؟ یعنی جب بڑی قوتیں نظم سنبھالتی ہیں، وہ خواہ ملک کے اندر سنبھالیں یا عالمی سطح پر نظم سنبھالیں، جیسے اس وقت دنیا میں 5 بڑی طاقتیں ہیں جنہوں نے پہلی دوسری جنگ عظیم جیتی ہے، انہی نے یہ نظم سنبھال رکھا ہے دنیا کا۔ جب یہ نظم سنبھالا جاتا ہے، اس میں ایک طرف کچھ نظم کے تقاضے پیدا ہوتے ہیں، دوسری طرف اخلاقی اصول ہیں۔ یہ دنیا ہے کیا؟ یہ اصل میں جبلتوں اور اخلاقی شعور میں کشمکش کی دنیا ہے۔ ہم انفرادی سطح پر دیکھیں تو کیا ہوتا ہے، یعنی فرد کی حیثیت سے مجھے نہیں معلوم کہ مجھے ہر معاملے میں یہ دیکھنا ہے کہ میرا اخلاقی شعور کس چیز کی تصویب کرتا ہے اور کس کی نفی کرتا ہے، لیکن جبلتوں کے تقاضے غلبہ پا لیتے ہیں، ہم گناہ کرتے ہیں، غلطی کرتے ہیں، کسی کا حق مار لیتے ہیں، کسی کی جان مال آبرو خلاف زیادتی کرتے ہیں۔ تو وہاں بھی کیا دیکھا جاتا ہے کہ فرد کا بحیثیت مجموعی رویہ، اگر ہم ایک ایک شخص کے اعمال نامے کی فہرست ترتیب دینا شروع کر دیں تو وہی بات ہے کہ زمین پر کوئی باقی نہ رہے۔ اسی طرح کا معاملہ ہم اپنی حکومتوں میں کرتے ہیں۔ یعنی مجھ سے اگر پاکستان کے بارے میں پوچھا جائے گا تو نقد کرتے وقت تو میں یہ سب باتیں گنوا دوں گا، میں یہ بات بیان کروں گا کہ یہاں تو بار بار فوج کی مداخلت ہوئی ہے، یہاں نظام کو چلنے نہیں دیا ہے، یہاں ایک ہائیبرڈ نظام بنا دیا گیا ہے، یہ بالکل خلاف فطرت ہے، 10 باتیں کہوں گا، لیکن وہ نظام ہی ہے کہ جس کے تحت نظم قائم ہے، جس کے تحت لوگوں کی جان مال آبرو کی کسی حد تک حفاظت ہو رہی ہے، جس کی طرف ہم رجوع کر سکتے ہیں، کبھی اس کی نفی نہیں کی جاتی۔ اسی طرح کا معاملہ عالمی سطح پر ہے، تو اس میں کوئی شبہ ہی نہیں ہے کہ پچھلے زمانے میں جو نظم سیاسی عالمی سطح پر بنتے رہے ہیں اور بڑے فاتحین بناتے رہے ہیں، اس کے مقابلے میں موجودہ نظم 1000 درجے بہتر ہے، اس لیے کہ اس میں سیاسی اقدار کو اصول میں مان لیا گیا، کہ خود ارادی کو مان لیا گیا ہے، جو کبھی تاریخ میں نہیں مانا گیا۔ قانون کی حکمرانی کو آخری درجے میں مان لیا گیا ہے۔ اس سے پہلے یہ نہیں ہوتا تھا کہ ہر جگہ قانون کی حکمرانی ایک اصول بن جائے۔ ہمارے ہاں کیونکہ شریعت کا قانون تھا یا فقہا نے اس کو ترتیب دیا تو بڑی حد تک قانون کی حکمرانی رہی، لیکن بہت سی جگہوں پر دنیا میں ایسا نہیں مانا جاتا تھا۔ اسی طرح کا معاملہ اگر آپ دیکھیں تو جمہوریت کے بارے میں تھا، یعنی اس وقت جمہوریت کے حق میں ایک فکری انقلاب برپا ہو چکا ہوا ہے۔ آمریتیں بھی یہ نہیں کہتی یا بادشاہتیں بھی یہ نہیں کہتی کہ وہ بہتر جگہ پر کھڑی ہیں، اس کو اصول میں مانا گیا ہے، تسلیم کیا گیا ہے۔ انسان کے بنیادی حقوق، اس میں 2 چیزوں سے 4 چیزوں سے مجھے اختلاف ہو سکتا ہے، تو ان بنیادی حقوق میں بعض تجاوزات بھی ہیں، لیکن اس سب کے باعث بھی ایک سفر ہے جو ہوا ہے، اور وہی بنیادی حقوق ہے۔ جب ہر قوم کا دستور بنتا ہے تو اس میں ضمانت دی جاتی ہے کہ ان کے خلاف کوئی اقدام نہیں ہوگا، بہت سی حفاظتیں ان کو حاصل ہوتی ہیں، دساتیر بنیں گے، یعنی قومیں اپنے دستور بنائیں گی، پھر اس کے مطابق حکومت کا نظام چلے گا، اس دستور کا حوالہ دے کر ان پہ تنقید ہو سکے گی، تنقید کرنے کی آزادی ہوگی۔ یہ بے شمار چیزیں ہیں، اگر آدمی غور کرے تو یہ حقیقت ہے کہ یہ وہی بات ہے کہ جو کچھ ہم کو اس دور میں ملا ہے اس پر ہم اللہ کا شکر ادا کریں تو شب و روز اس کے لیے ناکافی ہے، ورنہ پیچھے مڑ کے دیکھیں کہ کس طرح سے فاتحین نکلتے تھے اور کس طرح سروں کے مینار بنتے تھے اور کس طرح سے کوئی ان کا ہاتھ پکڑنے والا نہیں ہوتا تھا۔ ہمارا معاملہ یہ ہے کہ ہم بعض اوقات منفی چیزوں کی ایک فہرست بناتے ہیں، وہ ہے، وہ رہیں گی، ان کے بارے میں کوئی معذرت پیش کرنے کی ضرورت نہیں ہے، وہ ہے، اور وہ امریکہ سے بھی سرزد ہوتی ہیں، وہ برطانیہ سے بھی سرزد ہوتی رہی ہیں، وہ سوویت یونین سے بھی سرزد ہوئی ہیں، وہ ہوتی رہیں گی۔ اصل بات یہ ہے کہ کیا بہتری کی طرف سفر جاری ہے یا نہیں جاری۔
تو بالکل واضح ہو گیا ہم سب. آخری سوال آپ نے کہا غلطیاں ہوتی ہیں، عالمی طاقتوں سے بھی ہوتی ہیں اور زیر دست غلاموں سے بھی ہو جاتی ہیں. خود ہم نے جو کچھ کیا ہے پاکستان میں، جس طریقے سے لوگوں کی جان مال آبرو کے خلاف زیادتی کی جاتی ہے، ریاست قانون کے نہاد میں کرتی ہے، بلوچستان کی تاریخ ہمارے سامنے ہے، تو ہر جگہ پہ ہو رہا ہوتا ہے. آخری سوال، ایک نفسیات بنی ہے بالخصوص پاکستان کے اندر جو 22 کروڑ سے زیادہ عوام کی تعداد ہے، اور مذہبی طبقے نے وہ نفسیات پیدا کرنے میں بہت غیر معمولی کردار ادا کیا. خود افغانستان ہمارا پڑوسی ملک اور ایران دوسری جانب، وہاں پر بھی یہ نفسیات پائی جاتی ہے. سوال ٹو دا پوائنٹ میں آپ سے پوچھتا ہوں، کیا یہ ممکن ہے کہ اس عالمی نظم جو کچھ ابھی موجود ہے، اس کو مانتے ہوئے مسلمان عزت کے ساتھ، ترقی کے ساتھ، آسودگی کے ساتھ، آزادی کے ساتھ اس دنیا کے اندر جی سکتے ہیں، اپنے مذہبی نظریات پہ عمل درآمد کر سکتے ہیں، معاشی طور پہ خود مختار ہو سکتے ہیں، جیسے ہم نے دیکھا ملیشیا، انڈونیشیا، ترکی یا امارات کی ریاستیں ہیں؟ کہا ہی جاتا ہے کہ یہ ممکن نہیں ہے، یہ عالمی طاقتیں اسلام کو کبھی مضبوط نہیں ہونے دیں گی، اور اسلام کا قلعہ چونکہ پاکستان ہے تو اس کو معاشی طور پہ ناکام رکھا جاتا ہے. آپ کے خیال میں کہاں تک ہم جائیں، کہاں تک ہم کھڑے ہوں کہ ان کو ہم چیلنج بھی نہ کریں، ان کی عالمی اس نظم کو مانیں بھی، اور پھر درون خانہ کچھ نہ کچھ کرتے رہیں؟ کیا یہ ممکن ہے کہ ہم عزت کے ساتھ جی سکتے ہیں مسلمان؟ اس میں کیا شبہ ہے، جتنے مواقع اللہ تعالیٰ نے اس دور میں اس کے پیدا کر دیے ہیں وہ تاریخ میں کم ہوئے ہیں. آپ یہ دیکھیں کہ ریاستیں باج گزار ہو جاتی تھیں. آپ اپنے ملک میں ٹیکس اکٹھا کرتے تھے اور باہر سے لوگ آ کے ایک پورا ڈھیر لے کے چلے جاتے تھے. یہ سب چیزیں ہوا کرتی تھیں. تو اس وجہ سے جن چیزوں کو اللہ تعالیٰ نے اس وقت طے کرا دیا ہے ان پر اس کا شکر ادا کرنا چاہیے. ہم بہرحال ایک زوال آشنا قوم ہے، ہم اپنی سلطنتیں کھو چکے ہیں، ہم نے پہلی جنگ عظیم میں شکست کھائی ہے، تینوں بڑی سلطنتیں ہماری ختم ہو گئیں، دنیا کا نظم اب ہمارے ہاتھ میں نہیں ہے. اس میں اب ہمیں اپنی تعمیر کا کام کرنا ہے. اس کے لیے دو ہی نکات ہیں. ایک یہ کہ کانفرنٹیشن سے آخری درجے میں پرہیز کیا جائے. جب قبل از وقت آپ تصادم مول لے لیتے ہیں تو اپنی راہ کھوٹی کرتے ہیں. اسی لیے تصادم کی جو صورت بھی پیدا ہوتی ہے اس پر میں ہمیشہ نقد کرتا ہوں، ادب سے عرض کرتا ہوں کہ اس سے گریز کیجیے. امن خود ہماری ضرورت ہے، اس لیے کہ ہم شکست کھا چکے ہیں اور ہمیں اوپر اٹھنے کے لیے وقت چاہیے. اگر ہم قبل از وقت تصادم کی طرف جائیں گے تو اپنا نقصان کریں گے. اور دوسرے یہ کہ قوموں کی تعمیر کے لیے جو لائے عمل اللہ تعالیٰ نے بتایا ہے اس کی طرف توجہ دیں. وہ یہ نہیں ہے کہ قبل از وقت سر پھوڑ کے مر جائیں، وہ یہ ہے کہ آپ اپنے علم و اخلاق کی طرف توجہ دیں. دنیا میں یہی دو چیزیں ہیں جن کی بنیاد پر قوموں کی تقدیر کے فیصلے ہوتے ہیں. چنانچہ آپ نے جو بعض مسلمان قوموں کی طرف توجہ دلائی ہے انہوں نے اسی جانب توجہ کی ہے، تو اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے بہتر حالات پیدا کیے ہیں. یہ سب کے سب مل کر اگر ایسے ہی کریں گے تو بہتر حالات پیدا ہوں گے. لیکن اس کا راز وہی ہے، یعنی پہلی بات یہ کہ جو کچھ ملا ہے اس پر شکر گزار ہوں، اور جو نہیں ملا اس کو فی الحال مؤخر کر دیں اور اپنی تعمیر پر توجہ دیں، اور اس کا لائے عمل ہے علم و اخلاق کی برتری. نقطہ بالکل واضح ہو گیا ہے. اس وقت عالمی سطح پر جو سپر پاورز ہیں، کیا وہ ماضی کی نسبت مہذب ہیں؟ ان کے ساتھ چل کے مسلمان اپنے دین پر عمل درآمد کر سکتے ہیں. اسی طرح سے کیا مسلمانوں کی ملی تعمیر، ترقی ممکن ہے؟ غام صاحب نے بہت ہی دردمندی کے ساتھ بڑی ہی گہری باتیں کی ہیں. اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق دے کہ ہم ان کو سمجھے. وقت آپ کا ختم ہوتا ہے، دوبارہ حاضر خدمت ہوں گے. اب تک آپ لوگ کا بہت شکریہ.